کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کرنسی نوٹ جو کہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ہماری تمام ضروریات زندگی کا دار و مدار اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیوں ہے؟ اور کیسے اس نے ہماری لائف کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے؟ ہم لوگ کیوں کر کاغذ کے ٹکڑوں پر یقین کرنے لگے؟ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ان کاغذ کے ٹکڑوں کی بہت اہمیت ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ کہ اگر اس کاغذ پر 50 لکھا ہوا ہے تو اس کی ویلیو اس 10 والے کاغذ سے بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ ہم نے کاغذ کے نوٹوں پر کیوں بھروسہ کرنا شروع کیا۔ آج ہم کیوں سونے اور چاندی کے سکوں کو استعمال نہیں کرتے۔ دس از تہذیب اینڈ یو آر آن اسمارٹ ٹی وی۔ کافی عرصہ پہلے لوگ صرف تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت سے میری مراد علاقائی تجارت ہے، یعنی لوکل ٹریڈ، یعنی ایک شخص شکار کرنے گیا اور اس کے پاس گوشت ہے اور میرے پاس سبزیاں، اور مجھے گوشت چاہیے ہوگا اور اس شخص کو سبزی، تو ہم آپس میں سبزی اور گوشت کا تبادلہ کر لیں گے، اور اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ ایک عجیب سی مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک شخص کپڑا بناتا ہے اور وہ اس کے بدلے برتن لینا چاہتا ہے، لیکن جس کے پاس برتن ہے اسے کپڑا نہیں جوتا چاہیے۔ یہاں آ جاتی ہے ایک پرابلم، جس کا حل یہ ہوتا کہ وہ کوئی تیسرا شخص ڈھونڈیں جس کے پاس جوتا ہو اور اسے کپڑا چاہیے، تو اب وہ جوتا کپڑے والے کو دے اور اس سے کپڑا لے، اور پہلا شخص جوتا برتن والے کو دے کر برتن لے۔ مگر اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے جو کہ تیسرے آدمی کو ڈھونڈنے میں لگے گا۔ ہو سکتا ہے ایسا آدمی ملے ہی نہ۔ تو اس کا حل یہ تھا کہ کوئی ایسی تیسری چیز مارکیٹ میں موجود ہو جس کے عوض کچھ لیا جا سکے۔ وہ چیز ایسی ہو کہ ہر کسی کو اس کی ضرورت ہو، اور یہاں سے ارتقا ہوا مال کا، یعنی منی۔ ضروری نہیں کہ سونے یا چاندی کے سکوں کو منی کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ ہر وہ چیز جو کام کی ہو اور لوگوں کو چاہیے ہو اور وقت کے ساتھ ساتھ خراب نہ ہو، منی کے طور پر استعمال ہو سکتی تھی۔ فار ایگزامپل، مویشی، گائے اور بکریاں، یہ بہت ہی اچھی منی ثابت ہو سکتے تھے، لیکن ان میں بھی ایک پرابلم تھی، وہ یہ کہ یہ مر سکتے تھے اور ڈیمیج بھی ہو سکتے تھے۔ پھر ان کو کوئی لینے کو تیار نہ ہوتا، تو کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جس کے مرنے یا ڈیمیج ہونے کا خطرہ بھی موجود نہ ہو۔ لوگوں نے بہت سی چیزوں کو منی کے طور پر استعمال کیا، جیسے چمڑا اور ہتھیار وغیرہ، لیکن اس دور کی سب سے اعلیٰ منی کی شکل ہمیں سونے اور چاندی کی ملتی ہے۔ ہزاروں سال تک سونا اور چاندی منی کی شکل میں چلتے رہے، لیکن پرابلم تب شروع ہوئی جب اکانومی بڑھنا شروع ہوئی۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا خریدنا ہو تو اس کے لیے بہت سارا سونا درکار ہوگا، اور وہ بھاری ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ بھی گھیرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنے سونے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہوگی، اور لٹنے کا خطرہ بھی موجود ہوگا، خاص کر ان علاقوں میں جہاں حالات اچھے نہ ہوں۔ لیکن صرف یہی مسئلہ نہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے پرابلمز ہیں، جیسے کہ اگر کسی ملک کو جنگ پر جانا ہے اور اسے ہتھیار خریدنے ہیں اور اس کے پاس سونا یا چاندی ہی نہیں، تو وہ کچھ نہیں خرید سکے گا۔ اس کے علاوہ جب پوری دنیا مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور گولڈ دنیا میں اتنا نہ ہو کہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ ماڈرن زمانے میں سونے کی وجہ سے ایک اور بھی پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے کہ ذخائر کا ملنا۔ کل اچانک کہیں سے بھی سونے کی کان نکل آتی ہے، جو کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو بری طرح الٹ پلٹ کر رکھ سکتا ہے۔ ہم اس کی مثال آئل سے لیتے ہیں۔ مڈل ایسٹ سے آئل کا نکلنا دنیا پر اس طرح اثر انداز ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے ملکوں کا پیسہ مڈل ایسٹ کو جانے لگا۔ پر سونے اور آئل میں فرق یہ ہے کہ آئل استعمال ہو سکتا ہے، اور سونا صرف گھر میں رکھ سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ زیورات بنا سکتے ہیں۔ حکومتیں چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ملک کی اکانومی کو خود سنبھالیں، نہ کہ کوئی انویسٹر جو کہ پہاڑوں کی کھدائی کا کام کرتا ہے اور سونے کے ذخائر کو اپنے قبضے میں لے کر ملک کی اکانومی کو نقصان یا فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ بات آپ کو زیادہ بھلی نہیں لگے گی، کیونکہ یہ پرابلم نارمل لوگوں کے لیے نہیں، یہ پرابلم انہی لوگوں کے لیے ہے جو حکومتیں چلاتے ہیں یا پھر بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ ان لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ گولڈ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ بڑھتی ہوئی اکانومی کو نہیں سنبھال سکتا۔
ہمیں کچھ ایسا چاہیے کہ ہم اس گولڈ کو ڈیوائڈ کر سکیں۔ آج کے دور کو ہی دیکھ لیں، اگر آپ کو سونے سے آدھا کلو رائس لینے ہیں تو اس کے لیے کتنا سونا درکار ہوگا، لیکن اگر کسی بچے کو ایک ٹافی لینی پڑے تو یعنی یہاں بھی ایک پرابلم آ گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکانومی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بڑھتی ہوئی اکانومی کے ساتھ سونا اتنا نہیں ہے جتنا ہمیں چاہیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیپر منی کی بنیاد کہاں سے چلی اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، لائک اور کمنٹ سے مجھے آگاہ کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔